بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کی اسلام کے لیے روشن خدمات، جرت و بہادری، عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں، فتوحات اور شاندار کردار اور کارناموں سے اسلام کا چہرہ روشن ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تاریخ انسانی کا ایک ایسا نام ہے جس کی عظمت کو اپنے ہی نہیں بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ نبی نہیں تھے مگر اللہ نے ان کی زبان پر حق پر وہ مضامین جاری کر دیے جو وحی کا حصہ بن گئے۔ قبول اسلام کے بعد وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے شیدائی بن کر فاروق کہلائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام عمر بن خطاب، لقب فاروق اور کنیت ابو حفص ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب 9ویں پشت میں حضور علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ سے قبل 40 مرد، 11 عورتیں نور ایمان سے منور ہو چکی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ عام الفیل کے تقریباً 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور نبوت کے 6 سال 35 سال کی عمر میں مشرف با اسلام ہو کر حرم ایمان میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، تو ابو جہل یا عمر بن فاروق دونوں میں سے اپنے ایک پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے۔ ایمان کی لازوال دولت تو اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قسمت میں لکھ دی تھی، تو پھر یہ دولت ابو جہل کے حصے میں کیوں کر آتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو بارگاہ الہی میں شرف قبولیت سے نواز دیا گیا اور چند دنوں بعد اسلام کا سب سے بڑا دشمن یعنی عمر بن خطاب اسلام قبول کر کے اسلام کا سب سے بڑا خیر خواہ اور جانثار بن گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل اسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر خوشی منائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے نہ صرف اسلامی تاریخ میں انقلابی تبدیلی آئی بلکہ مسلمانوں کی قوت و عظمت میں بھی تبدیلی آئی اور مسلمانوں کی قوت اور عظمت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ وہ مسلمان جو پہلے اپنے اسلام کو ظاہر کرتے ہوئے شدید خطرات محسوس کرتے تھے، اب اعلانیہ خانہ کعبہ میں عبادت انجام دینے لگ گئے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام ہمارے لیے ایک فتح تھی اور ان کی امارت ایک رحمت تھی۔ خدا کی قسم ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ پس جب وہ اسلام لائے تو آپ نے مشرکین مکہ کا سامنا کیا یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، تب ہم نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی۔
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب ہوتا۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلی امتوں میں محدثون ہوا کرتے تھے جو انبیاء نہیں تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یعنی آپ ان 10 خوش نصیب صحابہ اکرام علیہم رضوان میں شامل ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر ایک ایسا شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنت میں داخل ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ایک اور جنتی آنے والا ہے، پس اس مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف آپ کے لیے جنت کی بشارت دی بلکہ حشر کے دن بارگاہ الہی میں آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا اس کا احوال بھی بیان فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق تعالیٰ سب سے پہلے جس شخص سے مصافحہ فرمائے گا وہ عمر ہے، سب سے پہلے جس پر سلام بھیجے گا اور سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا وہ عمر ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور روایت میں آتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت کا چراغ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہین، اعلیٰ درجے کے ذہین تھے، سلیم الطبع، بالغ النظر، صاحب الرائے تھے۔ قرآن کے متعدد احکامات آپ رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئے، مثلاً اذان کا طریقہ، عورتوں کے لیے پردے کا حکم، شراب کی حرمت۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت، فصاحت و بلاغت اور خطابت میں یکتائے زمانہ افراد میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ادبیات میں ذوق لطیف کے حامل اور شعر کے اعلیٰ نقاد تھے۔ ابتدا میں بلیغ شعر کے تھے مگر دینی خدمات نے اتنا غلبہ پایا کہ اس کے ذوق کا اظہار کا موقع ہی نہیں ملا۔ آپ شعر جاہلیت میں اصلاح کے علمدار تھے، فنون حرب، سپہ گری اور شجاعان عرب میں نہایت ہی ممتاز و منفرد تھے۔ اپنے والد کی شورۂ آفاق نصاب تھے۔ زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ فیضان نبوت سے سرابی میں بسر کیا مگر محتاط مزاج کی بنا پر احادیث کی روایت بہت کم فرماتے، فقہ اور اجتہاد میں بلند مقام رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ عنہم جن تک ائمہ فقہ کے سلاسل جا کر ملتے ہیں، آپ رضی اللہ عنہ کی تربیت یافتہ تھے۔ آپ کے تفقہ کی صداقت کی گواہی اس مشہور واقعے سے ملتی ہے۔ ایک یہودی منافق مسلمان میں سے کسی کے بارے میں تنازع ہوا تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فیصلہ کروا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیانات کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ وہ منافق حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، آپ کی حمیت دینی میں
آپ اس کا ساتھ دیں گے، مگر جب آپ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا حضور علیہ السلام مقدمے کا فیصلہ فرما چکے، اب منافق مجھ سے فیصلہ چاہتا تو تلوار اٹھا کر منافق کا سر قلم کر دیا۔ قرآن نے سورۃ النساء میں اس فیصلے کی توثیق کی اور مستقل طور پر یہ اصول طے پایا گیا کہ نبی علیہ السلام کے فیصلے کو آخری فیصلے کی حیثیت حاصل ہے، اور جو اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گا وہ مومن نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا علمی مقام تھا۔ اسلام کی آمد سے قبل عرب میں لکھنے پڑھنے کا کوئی خاص رواج نہ تھا۔ جب حضور علیہ السلام مبعوث ہوئے تو قبیلہ قریش میں صرف 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اسی زمانے میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فرامین، آپ کے خطوط، آپ کے خطبات، آپ کی توقیعات اب تک سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں، جن سے آپ رضی اللہ عنہ کی قوت تحریر، کلام، زور و تقریر کا ایک اندازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بصرہ کے گورنر کے نام آپ کے ایک خط چند کلمات کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اما بعد اے ابو موسیٰ، عمل کی مضبوطی یہ ہے کہ آج کا کام کل پر نہ اٹھا کر رکھیں۔ اگر ایسا کرو گے تمہارے پاس بہت سارے کام اکٹھے ہو جائیں گے اور تم پریشان ہو جاؤ گے۔ پہلے کس طرح کام کو کریں اور کس کام کو چھوڑ دیں، اس طرح کچھ کام نہیں ہو سکے گا۔ فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا۔ آپ کے بہت سے مقولے عربی میں ضرب المثل بن گئے جو آج بھی عربی ادب کی جان ہیں۔ اسی طرح آپ کو علم الانساب میں بھی ایک کمال حاصل تھا۔ دور فاروقی کی فتوحات اور طرز حکمرانی آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے مثال فتوحات اور کامیابیاں نصیب ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کیسر و کسریٰ کو پیوند خاک کر کے اسلام کی عظمت کا پرچم بلند کرنے کے علاوہ شام، مصر، عراق، جزیرہ، عجم، ارمینیا، آذربائیجان، فارس، خراسان اور مکران فتح کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 900 جامع مساجد، 4000 مساجد تعمیر ہوئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بیت المال اور عدالتیں قائم کی، عدالتوں کے لیے قاضی مقرر کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سن تاریخ کا اجرا کیا جو آج تک جاری ہے، مردم شماری کرائی، نہریں کھدوائی، شہر آباد کروائے، دریاؤں کی پیداوار پر محصول لگایا، محصول مقرر کیے، حربی تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی، جیل خانہ قائم کیا۔ آپ راتوں کو گشت کر کے رعایا کا حال دریافت کرنے کا آپ نے طریقہ ایجاد کیا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، فوجی چھاونیاں قائم کی، تنخواہیں مقرر کی۔ آپ نے پرچہ نویس مقرر کیے، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے لیے مکانات تعمیر کروائے، گمشدہ بچوں کی پرورش کے لیے آپ نے روزینے مقرر کیے۔ مختلف شہروں میں آپ رضی اللہ عنہ نے مکانات، مہمان خانے تعمیر کروائے، مکاتب و مدارس، سکول اور انسٹیٹیوٹ قائم فرمائے، معلمین، مدرسین، ٹیچر کے مشاہرے یعنی ان کی وظیفے مقرر کیے، تجارت کے لیے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی، وقف کا طریقہ ایجاد کیا، مسجد کے ائمہ کرام موذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مساجد میں راتوں کو روشنی کا انتظام کیا۔ علاوہ ازیں آپ رضی اللہ عنہ نے عوام کے لیے بہت سارے فلاحی و اصلاحی احکامات و اصلاحات جاری کی۔
آپ رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک روز نبی علیہ السلام کوہ احد پر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی موجودگی کی وجہ سے پہاڑ وجد میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا قدم مبارک مارا اور فرمایا، اے احد کے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہیدوں کے سوا اور کوئی نہیں۔ آپ کا روزہ اقدس 26 ذوالحجہ 23 ہجری کو آپ رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ 4 دن تک آپ موت و حیات کی کشمکش میں رہے۔ آخری وقت پر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، ان سے کہو عمر آپ کو سلام کہتا ہے۔ سلام کے بعد عرض کرنا کہ عمر آپ سے اجازت مانگتا ہے کہ اسے اپنے دونوں دوستوں کے پاس قبر کی جگہ مل جائے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ بیٹھی ہوئی تھی، زاروں کے تار رو رہی تھی۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سلام پہنچایا اور ان سے ان کی خواہش پیش کی۔ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے وہ جگہ اپنے لیے اپنی قبر کے لیے رکھی ہوئی تھی، مگر آج میں عمر کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں، انہیں اس جگہ پر دفن کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ واپس آئے تو لوگوں نے بتایا، حضرت عبداللہ بن عمر آگے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے بٹھا دو۔ آپ رضی اللہ عنہ کو بٹھا دیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کہو کیا جواب لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی خواہش کے مطابق جواب ملا ہے۔ یہ سن کر کہا، الحمدللہ، مجھے اس سے زیادہ کسی اور بات کی خواہش نہ تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری خواہش پوری ہو گئی۔ جب میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے تو ایک بار پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اجازت مانگنا، اگر وہ بطبیب خاطر اجازت دے دے تو مجھے حضور علیہ السلام کے حجرہ اقدس میں دفن کر دینا، اگر وہ اجازت نہ دے تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں جا کر دفنا دینا۔ 1 محرم الحرام 24 ہجری کو آپ اپنے بیٹے سے کہا کہ میری پیشانی زمین پر لگا دو۔ اس طرح سجدے کی حالت میں جان آفری کے سپرد پیش کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت 10 سال 5 ماہ 21 دن منتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں، اللہ کریم ان خدمات کو اپنی بارگاہ جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں بھی ان جیسی ہمت، ان جیسی طاقت، ان جیسا جذبہ، ان جیسا ایمان عطا فرمائے۔ اللہ کریم میں ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ جناب میں قبول و منظور فرمائے اور اس کو میرے لیے، میرے والدین کریمین کے لیے، میرے دوست احباب کے لیے ذریعہ بخشش و مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔